لك يا رب العالمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کر لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا چلو جنوں جیڑا درود آندا مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایکو بالکل بند کر دیو، بالکل سادہ کر دیو، تھوڑی جی بیس دے دیو، آواز کھول دیو، سپیکر پاٹ گیا تے میرے پیٹے دا میں بھر دیاں گا۔ احباب ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بالکل بند۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ اسے راضی ہے۔ یہ سادہ سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے نعت خوان آئے، انہوں نے اپنی نعتیں پڑھیں، لیکن میں مجمع کا ماحول دیکھ رہا تھا کہ تمامی احباب منہ پر چپ کا تالا لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو ابھی تو آپ نے پیروں کا خطاب سننا ہے، ابھی آپ اپنی یہ تھوڑی سی چادریں اتاریں اور ذرا زوردار نعرے کا جواب دیں تاکہ آپ کے یہاں بیٹھنے کا ثبوت تو پتہ چلے نا بھی ادھر بیٹھے ہیں۔ ذرا نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر۔ نہیں یار ابھی سارے نہیں بولے، نعرے تکبیر۔ ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی زبان پر میرے مصطفیٰ کا نام نہیں آ سکتا، کہنا سبحان اللہ۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں کن پاکوں کی زبان پر میرے پاک نبی کا نام آتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ پیچھے والے حباب بھی ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں، مجھے پتہ چلے یہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت۔ ابھی پتہ تو چلا نا محفل میں بندے بھی بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی آیت نازل فرمائی، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ علماء کی زبان میں کہتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو جب بڑے مہنگے داموں خریدا نا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، اور جو مسلمان تھے، قبلہ مفتی صاحب، جو مسلمان تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے، لیکن جو منافق اور کافر تھے نا وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یار اتنا مسلمانوں نے خرچہ کر دیا ایک غلام کو خریدنے کے لیے، یہ کیا معاملہ ہوا، وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ آپس میں کھڑے گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں خریدا۔ ان میں سے ایک مولا وہ کہتا ہے جی مجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مہنگے داموں اس لیے خریدا ہے کہ یہ نام کمانا چاہتے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ پاکوں کی زبان پر ہی پاکوں کا ذکر آئے گا۔ آپ ذرا اونچی آواز سے فرماتے رہے سبحان اللہ، میں آپ کو اشارہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ بھی میرے ساتھ چلتے رہے۔ ابھی آپ نے پیروں کا خطاب سننا ہے۔ عزیزان گرامی، فرمائیے نام کمانے کے لیے کیا ہے،
دوسرا بولا ہاں ٹھیک ہے تیری بات بھی ہے, کوئی اور تبصرہ کرے. دوسرا بولا, وہ کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے یہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے. اس نے کہا تیری بات بھی ٹھیک ہے, کوئی اور تبصرہ کرے. پھر ان میں سے تیسرا بولا جو ان میں سے سب سے بڑا کمینہ تھا, جملوں کا وزن محسوس فرمائے آپ احباب. پھر ان میں سے تیسرا بولا, وہ کہتا ہے یار مجھے نہیں لگتا ایک غلام ہو, حبشہ کا رہنے والا ہو, رنگ کا کالا ہو, اس کا یہاں پر کوئی ہو بھی نہ, کوئی جانتا بھی نہ ہو, اس کو اگر کوئی بندہ اتنے مہنگے داموں خریدے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ نام کمانے کے لیے یا تعداد بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. فرمائے نہ اس لیے نہیں ہے. اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے اس بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہے, سبحان اللہ. ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہے. تو ابو بکر کیونکہ ایک بہت بڑا تاجر ہے اور ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, یہ جب بھی بلال کے سامنے جاتا ہوگا نا تو یہ نظریں چراتا ہوگا, یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا ہوگا کہ یہ غلام ہے, اس نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے. تو آج ابو بکر نے کہا بھی آج موقع بن گیا تو آج اس احسان کا بدلہ چکاتا ہوں. تو یہ آپس میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت نہیں فرمایا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا, فرمایا یہ کہنے والوں کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہے, فرمایا بلال ہی نہیں کسی کا بھی ابو بکر پر کوئی احسان ہے ہی نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. ابو بکر نے جو کام کیا ہے خالصتاً رب کی رضا کے لیے کیا ہے, جو کام کیا ہے خالصتاً رب کی رضا کے لیے کیا ہے. اب اس میں دو پوائنٹ بڑے واضح طور پہ نکلتی ہیں. پہلا پوائنٹ یہ کہ اعتراض کیا منافقوں نے, جواب دیا رب نے. کہہ دے سبحان اللہ. اعتراض کیا منافقوں نے, جواب دیا رب نے. پہلی بات, جب اللہ صدیق کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ کے بندے صدیق کی عزت کا دفاع کیوں نہیں کرتے یار. اب اس میں دوسری بات جو بڑی واضح طور پہ نکل رہی ہے وہ یہ ہے, فرمایا اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی, فرمایا ابو بکر نے جو کام کیا ہے خالصتاً رب کی رضا کے لیے کیا ہے, اور یہ بھی مہر لگائی کہ یہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, یہ حدیث پاک ہے اور اس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف کے لکھا ہے, فتاوی رضیہ شریف کے اندر بھی لکھا ہے, اور علی المتقی الہندی علیہ الرحمن اس کو کنز الایمان اور شعب الایمان دیگر کتب احادیث میں بھی اس کو لکھا ہے. کیا فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ سے یہ اعزاز مانگا ہے, اور ایک اور روایت میں اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے. فرمایا حضور اعزاز کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. فرمایا اے حبیب آپ جس کو رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی ہے, آپ جن سے رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی ہے. میں نے کہا آپ ٹھہرو, آج مکمل بات کا پتہ چل جاتا ہے. میں نے پوچھا بتاؤ رشتہ دیا کس کو؟ فرمایا مولا علی کو. سب سے پہلے مولا علی کا نام لیں گے. فرمایا مولا علی کو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ علی کا مقدر ہے کہ طہارت اس کے نکاح میں ہے. زندہ بندہ بولے, زندہ بندہ. فرمایا یہ علی کا مقدر ہے کہ طہارت اس کے نکاح میں ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں, اور ہم اہل سنت والے سینہ چوڑا کر کے یہ بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے سنی کو سینہ ہی وہ عطا کیا ہے جس میں نہ صحابہ کا بغض آتا ہے نہ اہل بیت کا بغض آتا ہے. یہ اہل سنت کا اعزاز ہے, اس میں کسی کا بھی اہل سنت کا اعزاز ہے, یہ کسی کی گستاخی نہیں کرتے. اور بات سنیے, فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جن کو رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی, جن سے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی. میں نے کہا علی کو ایک بیٹی دی وہ تو یاد آ گئی, عثمان غنی کو تو 2 دی ہیں وہ بھی تو بیان کرنا یار. عثمان غنی کو 2 دی ہیں وہ بھی بیان کر. علی کو ایک بیٹی دی وہ بھی جنتی, عثمان غنی کو 2 یکے بعد دیگرے دی وہ بھی جنتی. اب سنیے گا اگلا جملہ, اور جس کے سینے میں اس کے رسول کی آگ ہے
دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا. آپ فرماتے ہیں, سنیے گا توجہ سے, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی جو بیٹی ہے حضرت عائشہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے, تو یہ بھی جنتی. بولنا تو صحیح یار, تو سبحان اللہ تو سب کے جانا. فرمایا عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا صدیق کی. فرمایا عائشہ صدیق کی بیٹی, یہ بھی نبی کی بیوی, یہ بھی جنتی. میں نے کہا حضرت حفصہ کس کی بیوی, حضرت حفصہ کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا یہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی ہے. میں نے کہا یہ بھی نبی کی بیوی, تو یہ بھی جنتی. 4 یار تو ہو گئے جنتی. ابھی میرا اگلا جملہ سنیے گا. ابھی جو راضی تفضیلی ہیں ان کے ہی تھوڑی چھترول بھی کر لوں نا یار. چھترول میں نے کرنی ہے, ڈر کی آپ بیٹھی ہیں, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ. میں نے کہا حضرت ام حبیبہ جو نبی کی بیوی ہے, یہ پتہ ہے کس کی بھی, یہ پتہ ہے کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور امیر معاویہ کی بہن ہے. اس لیے ہاتھ سے دیکھیں تو یہ بھی جنتی ہے. اسی لیے تو اہل سنت کے جتنے بھی علماء سینہ چڑھا کر کے نعرہ لگاتے ہیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیا میں یہ نعرہ لگاؤں تو آپ احباب اس کا جواب دیں گے؟ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. ابھی اگر میں یہاں پر کوئی وارث شاہ کا شعر پڑھتا تو آپ سارے احباب نے ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ وہ شعر بھی پڑھنا تھا. لیکن میں نے بات کی ہے حدیث کی, اور حدیث میں تو کم ہی بندے بولتے ہیں نا. عزیزہ نے گرامی ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. ایک آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا, اس کے بعد پیران اذان کا خطاب ہوگا. حضور علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر نکلے. حضور کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے. آپ مسجد نبوی شریف میں آ رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا, خوش ہو گئے. فرمایا صحابہ یہ منظر دیکھ لو اور یاد کر لو, ایک دفعہ پھر دیکھو گے. فرمایا حضور کب؟ فرمایا قیامت والے دن میں ایسے ہی آؤں گا, میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا, دوسرے ہاتھ میں عمر ہوگا. میں نے کہا اس کی, حضور نے ہاتھ اٹھا کر ہی اس کی مثال کیوں دی؟ علماء ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اس لیے اٹھائے کہ سبھی گواہ ہو جائے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک اور اس میں جو راز کی بات ہے نا وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ غدیر خم کے مقام پر اگر حضور نے مولا علی کا ہاتھ اٹھایا اسے بھی بیان کرو, مسجد نبی میں صدیق عمر کا اٹھایا اسے بھی بیان کرو. اور یہ سنی بیان کر سکتا ہے, دوسرے بندے کی زبان پہ یہ جملہ بھی نہیں آتا. اور ہاتھ پکڑنے کی ایک اور مثال بھی ہے. آپ چلے جاتے ہیں کسی وڈیرے کے ڈیرے پر, اس نے رکھے ہوئے ہیں کتے. آپ جب گئے, کتے نے آپ کو دیکھا, بھونکنا شروع کر دیا. آپ نے کتے کو دیکھا, آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کہا یہ تو بھونک رہا ہے. آپ نے اگلے دن اس کو کال کی. آپ نے اس کو کہا یار میں تیرے ڈیرے پہ آنا چاہتا تھا تو مجھے تو کتے بھونک رہے تھے. اس نے کہا یار اس طرح کر, تو اب آ جا, اب نہیں بھونکیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ آیا, اس نے باہر آ کے کال کی. وہ مالک باہر آیا, اس نے آ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے کے جانے لگا. اور وہی کتا جو کل بھونک رہا تھا, آج جب وہ اندر گیا تو وہی کتا آگے پاؤں چوم رہا ہے. میں نے کہا کتے ایک بات تو بتا, کل جب میں آیا تھا کل تو مجھے بھونک رہا تھا, آج میں آیا ہوں تو آج میرے پاؤں چوم رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب علی میں کتا ضرور ہوں لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے جو مالک کے ہاتھوں میں آ جائے اسے بھونکنا نہیں ہے. جو مالک کے ہاتھ میں آ جائے اسے بھونکنا نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, شان مصطفیٰ. فرمایا جو مالک کے ہاتھوں میں آ جائے اسے بھونکنا نہیں ہے. اور کتا تو اصحاب کاف کو نہیں بھونکا, اصحاب رسول کو کیا بھونکے گا؟ اور ان کتوں کو لگام ڈالی تھی میرے بابے نے مینار پاکستان. فرمایا سیاپا دے گستاخو, دور دور کتے ہو, مالکہ روپے گئے. ٹھنڈی سبحان اللہ, تو بھی سبحان اللہ.
فرمایا دور دور کتیوں مال کر پہ گئے ہو. اور یہ اہل سنت اعزاز ہے اے صحابہ دی بھی شان سینہ چوڑا کر کے بیان کر دینے تے اہل بیت دی بھی شان سینہ چوڑا کر کے بیان کر دینے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنیا او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.